الملائكة والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں ضرور شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث شریف پیش فرمائیں. خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. جوش پر آواز ہو جاؤ. اچھی طرح سے سمجھ لو اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال. غور کیجیے، بات اتنی سی بتانی ہے کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ رنج ہے. سوچ اس سامنے کی اور سیدھی بات، اور کس قدر چونکایا گیا. جو اصول و معانی کی زبان سمجھتے ہیں، جو عربی قواعد اور ضابطے سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ کیا ہے. اس کے بعد انہوں خود خبردار کیا، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، گوش پر آواز ہو جاؤ. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ توجہ کسی طرفوں میں سنا دو. اور جب اپنی طرف متوجہ کیا، چوکنا کر لیا، سوتوں کو جگا لیا، غافل کو ہوشیار کر لیا، تو بات کیا بتائی کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ رنج.
جائے گی جو سمجھ میں نہ آتی ہو، اسی لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ بات بہت ہی سیدھی مگر اس قدر سے کرنا کیا گیا، دوستو ضرورت تھی کہ تمہیں خبردار کیا جائے۔ یہ اتنی سیدھی بات نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ ضرورت تھی کہ چوکنا کیا جائے، ضرورت تھی کہ ہوشیار کیا جائے، ضرورت تھی کہ گوشت پر آواز کیا جائے۔ ان اولیاء کے معاملات کا سمجھنا، ان کی ذات اور ان کی شخصیتوں کو سمجھنا یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل ہے ان کا سمجھنا۔ واقعی صحیح کہا ہے حضرت شیخ ابو العباس نے، بات بہت ہی گہری ہے مگر اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا سنو جی، خدا کا سمجھنا آسان ہے، ولی کا سمجھنا آسان نہیں۔ بات تو بہت چونکانے والی ہے کہ خدا کا سمجھنا آسان اور ولی کا سمجھنا دشوار، یہ کیا بات؟ سنو جی، یہاں جب خدا کے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدا کی حقیقت و معیت سمجھ لے گا، کوئی ذات الہی کی حقیقت سمجھ لے گا یا صفات الہیہ کی حقیقت سمجھ لے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مگر نہ سمجھنے کے بعد بھی تم اتنا تو سمجھتے ہو نا کہ خدا وہ ہے جو فہم و ادراک سے ماورا، خدا وہ ہے جو مادہ مادیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو مکان مکانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زمانہ زمانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو خالق کائنات ہے، خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہے، خدا وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ یعنی نہ سمجھنے کے بعد بھی اتنا تو سمجھے خدا وہ ہے جو سمجھ ہی میں نہ آئے۔ سمجھ تو لیا کوئی؟ خدا جو کہے خدا کو ہم نے نہیں سمجھا، اس نے کچھ سمجھا، اور جو کہے سمجھ لیا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وتمنى تصلی علیہ۔ تو دیکھو جی، خدا کا کچھ نہ کچھ عرفان، جتنی صلاحیت و استعداد ہماری آپ کی ہے، عرفان حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر سوچو، فہم و ادراک سے جو ماورا ہے اس کے لیے سمجھانا آسان تھا، میں نے سمجھا دیا کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ مکان مکانیات سے جو وراء الورا اس کا سمجھانا آسان، میں نے سمجھا دیا۔ مگر ایسے کو کیسے سمجھاؤں جو تمہاری بستیوں میں رہتا ہو، جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، جو تمہارے ساتھ کھاتا پیتا ہو، جو تمہارے گھروں میں نظر آتا ہو، جو تمہاری بازاروں میں چلتا ہو، چلتا ہے تو اسی طرح جیسے تم دو پیر سے چلتے ہو وہ بھی دو ہی پیر سے چلتا ہے، وہ بھی دو ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ بھی دو ہی ہاتھ سے کام کرتا ہے، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، مکانات سے پاک نہیں، زمانیات سے پاک نہیں، مادہ مادیات سے وراء الورا نہیں۔ ایسے انسان کو سمجھانا کتنا دشوار ہے کہ تم اور ہو یہ اور ہے، اس قدر دشوار ہے۔ اگر دوستو دشوار نہ ہوتا ولی کا سمجھنا تو ولی کو لوگ اپنی طرح کیسے سمجھتے؟ معلوم ہوا بہت دشوار ہے سمجھنا۔ اس اپنے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کو جب ہم دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ جو ہمارا تصور قائم ہوگا یہی تو ہوگا، ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں یہ بھی سوتے جاگتے ہیں، تو جیسے ہم ویسے یہ۔ قرآن کہتا دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس اتنی ہی سی سمجھ لو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ تم وہ ہو کہ تم تجوریاں تمہاری بھری ہوئی ہے مگر تمہارا دل خوف سے لرز رہا ہے، تمہارے اندر رنج ہے، تمہیں غم ہے، تمہیں مستقبل کی فکر ہے، مگر یہ وہ ہے نہ انہیں ماضی کی فکر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے، تو تم خوف والے ہو یہ بے خوف ہے، تم فکر والے ہو یہ بے فکر ہے، تم رنج والے ہو یہ بے رنج ہے۔ تو خوف والا بے خوف والوں کی طرح ہو سکتا ہے، فکر والا بے فکر والوں کی طرح ہو سکتا ہے، حسن و ملال والا بے حسن و ملال والوں کی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اچھی طرح خبردار ہو جاؤ، ان کا سمجھنا بہت دشوار۔ اگر یہ ہماری عقل سے ماورا ہوتے تو ہم ان کو سمجھ لیتے، اگر یہ ہماری دنیا سے باہر ہوتے تو ہم ان کو سمجھ لیتے، یہ ہمارے اندر آ کے ہمارے لیے مشکل بن گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وتمنى تصلی علیہ۔ ہماری بستیوں میں آ کر کے یہ ہمارے لیے دشواری کا سامان بن گئے ہیں، اب ان کا سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ اسی لیے قرآن ان کو سمجھانے کا کتنا زوردار لب و لہجہ
کے معنی بہت سے آتے ہیں اور ہر معنی کی تشریح میں نہ کروں. ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں, ولی کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں, ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں. اور یہ قریب والا معنی تو آپ بہت استعمال کرتے ہیں. فلاں کا ولی کون ہے, تو ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں. صرف وہ قریب والا معنی لے کے آپ چلیے پہلے کہ اللہ کے اولیاء یعنی جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا رنج, نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے جو خدا کے قریب. یہ دعویٰ ہے قرآن کا دعویٰ کہ جو خدا کے قریب ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ رنج و غم ہے. یہی دعویٰ اور یہی دلیل. دعویٰ کیا ہے کہ جو خدا کے قریب ہیں, جو خدا کے ولی ہیں, ولی کے معنی قریب, جو خدا کے قریب ہے ان کو خوف نہیں. اور دلیل کیا, جب خدا کے قریب ہے تو کیا خوف ہوگا. وہی دعویٰ ہے اور وہی دلیل ہے. دعویٰ اور دلیل ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ جب خدا کے قریب ہے تو ان کو خوف ہونے کا سوال کیا. بتاؤ, جو شہنشاہ کے قریب ہو وہ چور سے ڈر سکتا ہے, جو علم کے قریب ہو وہ جہالت سے ڈر سکتا ہے, جو انصاف کے قریب ہو وہ بے انصافی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے, جو قدرت کے قریب ہو وہ مجبوری سے ڈر سکتا ہے, بے اختیاری سے ڈر سکتا ہے. تو سنو, جو خدا کے قریب ہے وہ قادر مطلق کے قریب ہے, اب اسے کوئی مجبوری کیا ستائے گی. جو خدا کے قریب ہے وہ عالم الغیب والشہادہ کے قریب ہے, بلا جہالت تو اسے کیا خوف ہو سکتا ہے. جو خدا کے قریب ہے وہ عدل کے قریب ہے, بتاؤ بے انصافی سے اسے کیا خوف ہو سکتا ہے. تو کیا بات پیاری کہی, جو خدا کے قریب ہے اس کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے قریب ہے. تو خوف کیا ہوگا اور حزن و ملال کیا ہوگا. مگر آپ کہیں گے تو کیا صرف غوث جیلانی ہی خدا کے قریب ہے. سوال کے پیچھے سوال نکلتا جا رہا ہے. کیا غوث جیلانی ہی خدا کے قریب ہے؟ کیا سرکار لاہوری ہی خدا کے قریب ہے؟ کیا خواجہ اجمیری ہی خدا کے قریب ہے؟ ہم بھی تو ہے قریب. ہے کوئی جو کہے کہ خدا سے ہم دور ہے؟ مگر دوستوں میں کہوں گا یہاں سمجھنے کی بات, خدا ہم سے قریب, اتنا قریب کہ اس کی قربت کی حقیقت کو سمجھنے سے ہماری ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب, دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال, اور قربت کا یہ عالم کی رگے جان سے قریب. نہ میرا کوئی نہیں ہے بنا حبل البعید, رگے جان سے بھی زیادہ قریب. میں کہتا ہوں اتنا قریب میرا خدا ہم سب سے ہے کہ ہم اس قربت کی حقیقت کو سمجھا نہیں سکتے. مگر یقین جانو وہ تو قریب ہے مگر ہم بہت دور, ہم بہت دور, اتنا دور ہے کہ اس دوری کو سمجھنا بھی ہمارے وقت کی بات ہے. آپ کہیں گے بات پیچیدہ آتی, جب خدا قریب تو ہم کیسے دور. پیر نورانی میاں صاحب ہم سے قریب ہے تو کیا ہم ان سے دور ہوں؟ جتنے قریب یہ ہوں گے اتنی قریب ہم بھی تو ہوں گے. مولانا حنیف صاحب ہم سے جتنا قریب ہوں گے اتنا قریب, قربت تو دونوں طرف سے ہوگی. یہ کیا وہ تو قریب ہو اور ہم دور ہو. میں کہوں گا نہیں, کبھی ایسا ہوتا کہ قربت ایک ہی طرف سے ہوتی. لطیفے کے طور پر ایک واقعے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں. ایک صاحب چلے آپ کے شہر لنکاسٹر سے نکلے اور ان کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہیرا جو انگوٹھی کا نگ بنا ہوا, یعنی ہیرے کی انگوٹھی ان کے پاس. یہ صاحب جب لے کے چلے تو ان کے پیچھے ایک اور بھی لگ گئے. ہیرے والے کے پیچھے جو دوسرا لگا, اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے. ایسوں کے پیچھے کون لگتے ہیں ظاہر. دنیا کی
دولت لے کر چلا تو دنیا کا لٹیرا پیچھے لگ گیا. کوئی بھی تم دولت لے کے چلو لٹیرے پیچھے لگیں گے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کے لٹیرے پیچھے لگیں گے, اور دین کی دولت لے کر چلو گے تو دین کے لٹیرے پیچھے لگیں گے. اور پیچھے لگنے والا بڑا محتاط ہوتا ہے. اس نے پوچھا تم کہو, جیسے تم ویسے ہم بھی. ارے بھائی کیا مطلب؟ کہا تم مسافر اور ہم بھی مسافر. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطینہم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے, اور جب یہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں, یہ شیاطین کا لفظ کچھ میں نے وضع نہیں کیا ہے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, یہ قرآن کا لفظ ہے. تو جب یہ اپنے شیاطین, یہ شیاطین کسے کہا گیا؟ یہ شیاطین ان جماعت کے امیروں کو کہا گیا. امیر جماعت قرآن کی اصطلاح میں شیطان ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, جب یہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں, اپنے رئیسوں سے ملتے ہیں, اپنے امیروں سے ملتے ہیں, ان سے اجی ہے تم ان کے جیسے میں کیوں گئے تھے, تم ادھر سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے تھے, ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں, ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں, ایسی بات نہیں. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیوں فساد برپا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں واجہ ہم فساد تھوڑی برپا کر رہے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاحی جماعت کے ہیں, ہم تو کچھ نہیں ہیں, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. نماز پڑھانا یہ فساد ہے, روزہ رکھانا یہ فساد ہے, حج کی تعلیم دینا یہ فساد ہے, دین کی بات بتانا فساد ہے. اب تو دین کی بات بتانے چلے ہیں, اور قرآن کہتا ہے یہ دین کی بات بتانے نہیں چلے ہیں, یہ تو فساد برپا کرنے چلے ہیں, یہ تفریق کرنے چلے ہیں, یہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے چلے ہیں, یہ باپ سے بیٹے کو الگ کرنے چلے ہیں. لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ برپا کرو. مگر ہوتے بڑے چالاک ہیں, آ گئے کچھ مسافر کے پاس, جو تم ہو وہی ہو. کیوں؟ مسافر کے ساتھ مسافر بنو اور مقیم کے ساتھ مقیم بنو. یہ جو کاٹنے والے چلتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر اس نے سوچا تم بھی مسافر, ایسا کہاں تک جاؤ گے؟ اس نے سے پوچھا, یہ ہیرے والے نے پوچھا کہاں تک جاؤ گے؟ کہاں جہاں تک آپ جاؤ گے. سوچتا بھی گاؤں کہاں لگتا ہے, اس کا تو کچھ ٹھکانا نہیں, لہذا منزل آخر تک بتاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, قیامت تک تھا, لیکن تک نہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے, یعنی یہاں سے وہ تمہارے ساتھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ساتھ رہیں گے, اس لیے کہ بہکانا ہے, پتہ نہیں موقع کب ملے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صحیح کو تم تو صلی علیہ. ارے بھائی لندن ہی سے واپس ہو گئے اور ہم چلے گئے بمبئی, تو کیسے بہکائیں گے؟ لہذا وہاں تک تم کو چلنا ہے جہاں تک تم جائیں. کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی لندن تک جائیں گے, تو ہم بھی لندن ہی تو جا رہے ہیں. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے, ایک سے دو ہو گئے. مگر وہ ہیرے والا جو تھا, اللہ نے اس کے دماغ بھی ہیرے ہی کر دیا تھا, سمجھ گیا کہ یہ پیچھے جو ہمارے خیرخواہ لگے ہوئے ہیں معاملہ کچھ اور ہے. بات تو خیرخواہی کی کر رہے ہیں, بات تو نیکی کی کر رہے ہیں, بات تو شرافت کی کر رہے ہیں. چوکل نہ رہا وہ. راستے میں اتنی سہولتیں تھوڑی تھیں کہ 6 گھنٹے میں لندن پہنچ جائے, بیچارے کو پیدل سفر کرنا, راستے میں بہت ساری منزلوں کو پر اترنا. تو اس کے بعد ہوا کیا, چلتے چلتے ایک منزل پر جب قیام ہوا, کہا سنو جی ہم تم دونوں ہیں نا, ایک مکان کرائے پر لے لو, کوئی کمرہ لے لو. لے لیا کمرہ. تو کہتا ہے وہ ہیرے والا, دیکھو جی میرے پاس بڑا قیمتی ہیرا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تم دونوں سو جائیں تو وہ کوئی تیسرا لے جائے, لہذا آدھی رات تک تو تم جاگو اور آدھی رات تم جاگے. اس نے کہا بہت اچھا, یہ تجویز پسند آ گئی کہ آج ہی رات میں ہماری مراد پوری ہو جائے گی. یہ تجویز اس کو بہت پسند آئے گا, بالکل ٹھیک, بہت اچھا بچہ آپ کا. تو انہوں نے کہا سنو جی پہلے میں جاگتا ہوں, تو سو لے, اس کے بعد تو جاؤں. تو بہت ٹھیک ہے. وہ سو گیا. جب وہ سو گیا, اپنے کوٹ وغیرہ کو اتار کر کے ٹنگ دیا تھا اسے, اور وہ سو گیا. جب اس کے سونے کا وقت آیا تو اس نے اس انگوٹھی کو نکالا اور اسی کی کوٹ کے جیب میں رکھ دیا, اور
کہ اب میں سوتا ہوں تو جا. تو جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ سو گیا تو اب تلاشی لے رہا ہے اس کے بدن میں, اس کے جسم کی تلاشی لے رہا, وضو بھی نہیں مل رہی. سوچ رہا ہے آخر اس نے رکھا تو کہاں رکھا, بہت فکر مند ہوا. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب صبح کا وقت ہوا تو یہ اٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے دونوں منتشر ہوئے تو اس نے اس کے سر سے وہ انگوٹھی نکال لی. جب وہ آیا تو دیکھا انگوٹھی انگلی میں لگی ہوئی ہے. سوچا کہ آج تو پتہ نہیں اس نے کہاں رکھا تھا, اچھا چلو کہ تو کئی منزل ہے. دوسری منزل کا بھی یہی ہوا, وہاں بھی اس نے مکان لیا, اس کو سلا دیا, اور جب اس کے تو جاگنے کی باری آئی تو اپنی انگوٹھی کو نکالا اور اسی کی کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اس نے, اور اٹھا کے نہیں اب تم جاگو, اور خود یہ لیٹ گیا. پھر وہ تلاش کرتے کرتے اس کو خیال آ کہیں یہ کمرے سے کسی گوشے میں نہ رکھ دیتا ہو. تو جتنے گوشے جہاں جہاں اسے شک ہوا سب کو وہ دیکھ رہا, رات بھر وہ تلاش کر رہا, انگوٹھی نہیں مل رہی. صبح پھر اس سے یہی کیا کہ جب یہ منتشر ہوئی اس کے جیب سے نکال کے پہن لیا. پھر وہ آ کے دیکھتا ہے اس کی پہنے ہوئی ہے. تیسری منزل آئی تو تیسری منزل میں تو اس نے زمین سے کھود کے دیکھ لیا, کہیں زمین میں تو باہر نہیں دیتا. بڑی محنت کی, مختصر یہ ہے کہ وہ ایسے ہی کرتا رہا, اور جب اپنی آخری منزل پر آ گیا, آخری ابھی تک تو وہ لندن تک کا ساتھی تھا, جہاں تک وہ جائے گا وہاں تک یہ جائے گا, مگر جب آخری منزل پر آ گیا تو اب اسے اپنے کو ظاہر کرنا پڑا. میدان قیامت سے پہنچ چکا ہے, اب جنت تک کا ساتھی نہ بنے گا, راستے بدل گئے ہیں. اب تو یہاں ظاہر کرنا پڑے گا, اب یہاں تو واضح ہونا پڑے گا. وہ تو دھوکہ دنیا میں دیا تھا کہ ہم جنت تک کے ساتھی ہیں, مگر میدان قیامت میں فریب نہیں دے سکتے, وہاں دھوکہ نہیں دے سکتے, وہاں سے راستہ الگ ہو رہا ہے. پہنچا یہ لندن, کہتا ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا, اب آخر میں اپنے کو کھول رہا ہے, ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم استاد ہیں, مگر آپ تو ہمارے بھی چچا نظر آئے. بس ہم کو اتنا سمجھا ہے, ہم اور کوئی بات نہیں چاہتے, بس اتنا سمجھا دیجیے. یہ انگوٹھی آپ رکھتے کہاں تھے, یہ انگوٹھی کہاں رکھتے تھے, بس اتنا سمجھا دیجیے. اور اب تو اپنے کو اپنی پوزیشن واضح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, منزل آخر آ چکی ہے, آپ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں. تو اس نے یہی جواب دیا تھا, ارے نادان, انگوٹھی تو تیرے ہی قریب تھی مگر تو اس کے قریب نہیں تھا. انگوٹھی تو تیرے ہی قریب تھی, تیرے جیب کے اندر تھی, مگر تیرے خیال سے دور, تیرے ادراک سے دور, تیرے فہم سے دور, تیری سمجھ سے دور. تو انگوٹھی قریب تو دور. اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا ہم سے بہت قریب ہے مگر ہم اس سے بہت دور ہیں. اس کی اطاعت سے دور, اس کی فرما برداری سے دور, اس کی خشیت سے دور, اس کے خوف سے دور, اس کے رسول کی محبت سے دور, اس کے رسول کی اطاعت سے دور. وہ تو ہم سے بہت قریب ہے مگر ہم اس سے بہت دور ہیں. مگر یہ اللہ کے اولیاء جو ہے خدا اس سے قریب, یہ خدا کے قریب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. اچھا, یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں ہندی کا ہندی اور اردو کا اردو کر کے آگے بڑھتا ہوں. یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ غوث جیلانی خدا کے قریب, کیا رکو, یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ خواجہ اجمیری خدا کے قریب ہیں. یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ اولیاء کرام خدا کے قریب ہیں. ہے ضرورت اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے. کوئی ایسا انسان جو خدا کی قربت نہ چاہتا؟ تمام تب و دو اور تمام ریاضت و مجاہدہ کا منشا کیا؟ آپ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا, تو دل میں تمنا ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں, آرزو ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں, خواہش ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں. مگر سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, ہم عالم امکان میں رہنے والے اور وہ واجب الوجود. ذرا غور تو کرو, ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم مکان مکانیات والے ہیں, وہ مکان مکانیات سے پاک ہے. ہم خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم زمانہ زمانیات والے ہیں, ہم مادہ مادیات والے ہیں. ارے خدا کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ عالم امکان کو چھلانگ لگا دیا جائے, مادی دنیا سے اوپر چلے جائیں. مگر دوستو ہم کیسے عالم امکان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری حقیقت بھی تو ممکن ہے, اور سب ممکن کو اگر ہم نے یہی چھوڑ دیا تو اوپر کیا لے جائیں گے؟ ہمارا وجود ممکن, ہماری بشریت ممکن, ہماری حقیقت ممکن, تو عالم امکان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو وجود والی ہستی کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ بڑی دوری ہے, ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ عقل کا فیصلہ ہے کہ ہم قریب نہیں ہو سکتے, ادراک کا فیصلہ ہے ہم قریب نہیں ہو سکتے, ہوش و دانائی کا تقاضا ہے کہ ہم قریب نہیں ہو سکتے, مگر جی تو چاہ رہا ہے کہ ہم قریب ہو جائیں, خواہش تو ہے کہ ہم قریب ہو جائیں, تمنا ہے کہ ہم قریب ہو جائیں. تو آواز آتی ہے, اے انسان اگر تو خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو تجھے عالم بشریت کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو عالم امکان سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو مادہ اور مادیات کی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو تجھے زمانیات والی کائنات سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے خدا کے قریب ہونا ہے تو دیکھ لے اسی دنیا میں یہ خدا کے قریب ہے, تو ان کے قریب ہو جا, تو ان کے قریب ہو جا, اور جب تو ان کے قریب ہوگا تو یہ خدا کے قریب, خدا ان کے قریب, تو بھی خدا کے قریب ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى یا صلی علیہ. تو اچھی طرح سے سمجھ لو, اچھی طرح سے جان لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ان کو حزن و ملال. جیسے ایک گوشہ میں آپ کے سامنے آپ کرو, یہ خوف کیا چیز ہے؟ خوف کا لفظ بہت بولا جاتا ہے, اور ایک لفظ غم جس کو رنج و ملال کہتے ہیں. تو دیکھو تکلیفوں کی دو قسمیں, ایک تکلیف وہ جو آپ پر آئی اور چلی گئی, اور ایک تکلیف وہ جس کے آنے کا اندیشہ. تو جو تکلیف آپ پر آئے اور چلی جائے اگر اس پر آپ بیٹھ کے افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم. گھر میں آگ لگ گئی, چل بیٹھے آپ رو رہے ہیں, یہ ہے غم. کسی کا بیٹا انتقال کر گیا آپ افسوس کر رہے ہیں, یہ ہے غم. اور وہ تکلیف جو آنے والی ہے جس کے آنے کا اندیشہ ہے اس پر آپ افسوس کریں, یہ ہے خوف. کل ایسا ہو جائے گا, کل یہ مصیبت آ جائے گی. تو آنے والی تکلیف خوف, اور گزری ہوئی تکلیف پر افسوس غم. اور اللہ کے اولیاء جو ہے نہ آنے والی تکلیف کا خوف ہے نہ گزری ہوئی کی یاد, نہ ادھر سے ان کو غم ہے. مطلب یہ ہے, اشارہ کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ولی پر تکلیف نہیں آئے گی, یہ مت سمجھنا انہیں اذیتوں سے دو چار ہونا نہیں پڑے گا, یہ مت سمجھنا کہ غم کے پہاڑ پر نہیں ٹوٹیں گے. ہوگا سب سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. تمہیں نعمت ملتی ہے تم کہتے ہو خدا کا شکر ہے, اور انہیں مصیبت ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے. یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں مصیبتوں کے اوپر. اور واقعی دوستو ایک پیارا واقعہ بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ایک وقت میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی تھیں, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں. ایک محب اہل بیت نے کہا تھا, اے امام کاش کی ایسا ہوتا, یہ بیڑیاں میرے پیروں میں ہوتی, یہ ہتکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی. امام زین العابدین نے مسکرا کے کہا, تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بیڑیوں نے مجھے پابند کر رکھا ہے؟ مسکرا پڑے, بیڑیاں ٹوٹ گئی, بیڑیاں ٹوٹ گئی. کہاں سن لو, بیڑیوں نے مجھے پابند نہیں کیا ہے, میں نے خود بیڑیوں کو پابند کر رکھا, میں نے خود بیڑیوں کو پابند کر رکھا ہے. اور میں اس حالت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب تک یہ بیڑیاں میرے پیر میں رہیں گی میں اپنے خدا سے غافل نہ رہوں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى علیہ. اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ عَنِ الدُّنْيَا بِالنَّعْمِ. ہم بلاؤں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوا کرتے ہیں. تو خوف ان پر بھی طاری کیا جائے گا, غم انہیں بھی دیا جائے گا, مگر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ حزن و ملال کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ذرا سا غور کرو دوستو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کوئی
خوف ان کو نہیں. اب ہمیں تفصیلات کے میدان میں چل کر دیکھنا ہے کہ آخر آدمی کن کن چیزوں سے ڈرتا. دعویٰ تو کر دیا قرآن نے کہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے آدمی کن کن چیزوں سے ڈرتا. بتائیے کس چیز سے آپ ڈرتے؟ یہ انسان اپنی جہالت سے ڈرتا. ڈرتے ہیں جہالت سے کہ نہیں؟ جہالت بہت بری بلا. اگر یہ انسان جہالت سے نہ ڈرتا تو حصول علم کے جو آج طریقے رائج ہیں یہ رائج نہ ہوتے. یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ اسکول، یہ مدارس، یہ مکاتب اس لیے ہے کہ انسان جہالت سے ڈرتا ہے. یہ انسان علم والا ہونا چاہتا، سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں تو پتا نہیں ہماری جہالت ہمیں کہاں پہنچا دے. تو انسان جہالت سے ڈرتا. اور کس سے ڈرتا ہے؟ مفلسی سے ڈرتا ہے. اگر مفلسی سے یہ نہ ڈرتا تو اتنی فیکٹریاں اتنی ملے، کائنات کی یہ گہما گہمی، عالم کی یہ ہما ہمی، یہ دبو دو، یہ دوڑ دھوپ، یہ تجارتی میدان کے اندر یہ فضاؤں میں تیرنا، یہ دریا کے کلیجے کو چیرنا، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے یہ آدمی اپنے مفلسی سے ڈرتا. اور انسان کس چیز سے ڈرتا؟ انسان کے دشمن کے لشکر جرار سے ڈرتا. ارے خیر انسان سے تو ڈرتا ہے، جانوروں سے بھی ڈرتا. جانوروں سے ڈرنے کا حال یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے اطمینان سے آپ تقریر سن رہے ہیں. اگر یہاں پر کوئی شیر آیا تو نہ سننے والا رہے گا نہ سنانے والا رہے گا. اتنا ڈرتا ہے. اور شیر تو بڑی بات ہے، اپنے پیڑ سے چلنے والا سانپ سے لے چلوں، مرنے کے وقت سے ڈرتا ہے، ابر کے منظر سے ڈرتا ہے، قیامت کی گھڑی سے ڈرتا ہے. بتاؤ یہ انسان کس قدر ڈر رہا ہے؟ یہاں سے لے کے آخرت تک ڈر ہی رہا. مگر سنو اچھی طرح سے سنو، یہ جو اللہ کے اولیاء ہے نہ انہیں یہاں 1 2 3 4 5 1 2 3 کو جہالت نہیں ڈرا سکتی. یاد رکھو اچھی طرح سے کہ جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. یہاں سکھانے والا جیسے بھی سکھا دے مگر اپنے ولی کو جاہل نہیں رکھے گا. اللہ خلیرا صحیح کما کہیں کو اتروا بہن تو سلی آ رہے. تو اچھی طرح سے سمجھو یہ جہالت سے نہیں ڈرتے. اور سکھانے والا جب سکھانے پر آتا ہے تو 3 سال کی قید چل جاتی ہے. مجھے ایک پیارا واقعہ یاد آیا. دیکھو ایک عظیم اور بزرگ ہستی ہے، وہ چلی جا رہی ہے، پہچان لو انہیں، یہ حضرت مالک ابن دینار. اچھی طرح سے پہچان لو، ان کے نام کو آپ نے سنا ہوگا. بہت عظیم ہستی ہے، اپنے وقت کے امام ہے، بہت زبردست صوفی ہے. چلے جا رہے ہیں اور راستے میں انہوں نے دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا. وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر ابھی اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں. آگے بڑھے، پہلے ان کو خیال آیا کہ بچہ ہے سلام کر لیں، مگر پھر سوچا بچہ ہے کیا سلام کریں. آگے بڑھ گئے. پھر آگے جا کر سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، یہ میں نے غلطی کی. پلٹ کر کے آئے اور آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم. بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. اے مالک ابن دینار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. وہ سوچے پڑ گئے میرا نام کیسے جان لیا، میرا نام کیسے جان لیا. سوال کر دیا بچے تو نے میرا نام کیسے جان لیا. تو جواب دیا تھا بچے نے، سنا جو خدا کو جان لے کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. تمہیں یہ تعجب ہوا کہ میں نے تجھے جان لیا، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ خدا کو جان لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلی علیہ. اس عارفانہ جواب کو سننے کے بعد انہوں نے سوچا بچہ بہت ہی عارف معلوم ہو رہا، اس پر خاص فضل ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. تو دیکھا بچہ کیا عالم کیا ہے، ایک گھرونہ مٹی کا گھر جو بناتے ہیں کھیلنے کے لیے بچے، تو وہ مٹی کا گھر بنا رہا
کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے۔ اے بچے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ مٹی کا گھر کیسے بنا رہے ہو؟ کیوں بگاڑ رہے ہو؟ بات سنو جی، اے حضرت مالک، بات یہ ہے کہ میں گھر بناتا ہوں اور بنا کے دکھاتا ہوں کہ دیکھو قدرت نے، خدا نے جب چاہا ساری دنیا کو بنا دیا، جیسے میں نے اپنے گھر کو بنا دیا جب چاہا، اور بگاڑ کر کے بتاتا ہوں کہ جب چاہے گا وہ ساری دنیا کو یوں ہی بگاڑ دے گا۔ یہ میرا گھروتا ہے، میں جب چاہوں بناؤں، جب چاہوں بگاڑوں۔ کسی کو پوچھنے کا کیا حق ہے کیوں بنایا کیوں بگاڑا؟ کسی کو سوال کرنے کا حق کیا ہے کیوں بگاڑا؟ تو اس گھرونے کا بنانا بگاڑنا جس طرح میرے لیے آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے خدا کے لیے ساری کائنات کا بنانا اور بگاڑنا۔ میں کائنات کے اس بات اور نفی کی تصویر کھینچ رہا ہوں، پھر اس کے بعد کا بچے روتے بھی اور ہنستے بھی ہو، اس میں کیا بات ہے؟ کہا سنیے، عالم ارواح میں مجھ سے پوچھا گیا تھا، میری روح بھی وہاں تھی، پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جیسے سبوں نے اقرار کیا تھا میری روح نے بھی اقرار کیا تھا، بلا شہیدنا، مگر سنو وہاں تو میں اس کی ربوبیت اور اپنی ابدیت کا اقرار کر کے آیا ہوں، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حق بندگی میں ادا نہیں کر پاتا، حق ابدیت ادا نہیں کر پاتا، اس پر مجھے رونا آتا ہے۔ اور جب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے رسول کی امت بنا دیا ہے تو ہنسی آ جاتی ہے کہ کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا اس نے ایسا چھپا دیا ہے ساری قبری کے اندر، تو سرکار کی شفاعت اور رحمت کو سوچتا ہوں تو ہنسی آ جاتی۔ پھر انہوں نے کہا، سوال کیا، آخری ایک سوال حد کر کے، ایک سوال ان کے ذہن میں اکثر یہ کھٹکتا تھا کہ یہ عقل کیا ہے اور یہ نفس کیا ہے، اکثر ان کے ذہن میں، مگر اس کا جواب کوئی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تو کہا یہ بچہ عارفانہ انداز سے بول رہا تو اب پوچھ ہی لیا جائے۔ پوچھا گیا کہ بچے ذرا ایک سوال کا تو جواب دو، یہ عقل کیا ہے، یہ نفس کیا؟ کہا اے مالک ابن دینار، جب آپ میرے سامنے سے گزرے تھے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کر لیں، پھر سوچا تھا کہ بچہ ہے کیا سلام کرے، آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ رسول عربی تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، تو آپ وہاں سے پلٹ کے آئے اور پلٹ کے آ کے سلام کیا۔ تو سنو، بغیر سلام کرائے جو لے گیا وہ نفس تھا، اور جو پلٹا کے لائی وہ عقل تھی، جو ادھر سے پلٹا کے لے آئی وہ عقل تھی۔ تو نفس وہ ہے جو رسول کے احکام کا باغی بنا دے، عقل وہ ہے جو رسول کے احکام کا تابع بنا دے، نفس وہ ہے جو رسول کا دشمن بنائے، عقل وہ ہے جو رسول کا دوست بنائے، نفس وہ ہے جو ذکر رسول سے دور کر دے، عقل وہ ہے جو ذکر رسول کا شیدائی بنا دے۔ نفس اور عقل کو اگر سمجھنا ہے تو جو رسول سے بیگانہ کر دے وہ نفس ہے، اور جو رسول کا بنا دے وہ عقل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ۔ دیکھا آپ نے پہلے سوچا تو ایسا روشن ضمیر انسان کیا جہالت سے ڈر سکتا؟ کیا جہالت اسے ڈرا سکتی ہے؟ کیا جہالت اسے خوفزدہ بنا سکتی ہے؟ ہمیں صرف یہی ایک واقعہ نہیں، حضرت مولانا روم بھی یاد آ گئے۔ حضرت مولانا روم یاد آ گئے، ان کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز۔ ابھی یہ مرید نہیں ہوئے تو اپنے پیر کے ہاں نام سورا سنا، اور وہاں کہا چلے دیکھیں کہ کیا ہے، کیسی ہستی ہے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک دربان کھڑا ہوا۔ مولانا روم کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، یہ کیسا فقیر جس کے دروازے پر پہرا لگا ہو، یہ کیسا درویش؟ درویش کے دروازے پر دربار ہو، درے درویش نہ دربار نہ بایا، درویش کے دروازے پر دربار نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کر کے وہ پلٹ، کچھ کہا بھی نہیں، چلے آئے۔ اور اس کے بعد رات کے وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شمس تشریف لا رہے ہیں اور یہ حوض کے کنارے بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت شمس نے دیکھا مولانا ہی کی، مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم کہتے ہیں یہ علم
نمیدانی، یہ ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے. تو حضرت شمس کچھ نہیں کہتے، اس کتاب کو اٹھا کے حوض میں ڈال دیا. مولانا پریشان ہو گئے، اتنی قیمتی کتاب کہاں بہت آئے گی. ان کی پریشانی کو جب دیکھا، اشارہ کیا تو کتاب خود بخود باہر آ گئی. ساحل سے آگے لگ گئی، حوض کے ساحل سے. مولانا نے نکال لیا، ایک قطرہ آب اس پر نہیں. مولانا بھی گھبرا گئے، پوچھتے ہی تھی یہ کیا ہے. تو سب کہتے ہیں راز نمیدانی، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو مصرا میں سوچ کے آیا ہوں، یہ اسی کی سزا ملی ہے. صبح ہوتے ہی حضرت شمس کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت شمس نے پہلے دیکھ کر کہا مولانا ذرا وہ مصرا تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے. بول کے نہیں، سوچ کے جو چلے گئے تھے وہ سناؤ. تو پہلے انہوں نے پسو پیش کیا، مگر جب اشرار بڑھا تو کہا درے درویش نہ دربان ابایا. درویش کے دروازے کو دربان نہیں چاہیے. کہا مولانا دوسرا اور بڑھا دو. تب آیا تاکہ دنیا میں آیا. نہیں درویش کے در پر بھی دربان چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھس آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بالسرجا. بتاؤ کیا ایسے عرفان والوں کو، ایسے روشن ضمیروں کو جہالت دلا سکتی ہے؟ ہم کو پھر یاد آ گئے حضرت عبد الرحمان جانی یاد آ گئے. حضرت عبید اللہ حرار کے یہ مرید ہے، مگر اپنے پیر کے پاس جب گئے تو دیکھا پیر صاحب کا مکان بڑا شاندار بنا ہوا. ارے ایسا دنیا دار پیر ہے. انہوں نے بھی سوچا نہ سکتا کہ دنیا دوست آ رہا، وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے. یہ ان کے ذہن میں آیا بلا کر. یہ بھی عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ میدان حشر وبا ہے، اور حشر کے میدان میں ملا عبد الرحمان جانی کے گلے میں پھندا کسی نے ڈال رکھا ہے اور کھینچ رہا قرضہ بہت لیا تھا، آج ایک پیسہ وصول کروں گا، یہاں نہیں معاف ہوگا. پریشان ہے. اتنے میں حضرت عبید اللہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آتے نظر آئے. دیکھا کیا معاملہ ہے. کہا کہ یہ ہمارا قرض کھانے والا انسان ہے، ابھی آج میدان قیامت ہے، ایک ایک پیسہ میں وصول کر لوں گا. کیا لیا تھا اس نے تمہارا؟ یہ لیا تھا. فوراً حضرت عبید اللہ اس کو دیتے ہیں، کہتے آزاد کرو اسے. میدان قیامت بھی یہ شان و شوکت دیکھی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی. اور اس کے بعد عالم بیداری میں بارگاہ ہے حضرت عبید اللہ حرار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا مولانا ذرا وہ مصرا تو سناؤ جو پرسوچ کے چلے گئے تھے. نہ مرد کی دنیا دار دوست کرا وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. حضرت عبید اللہ نے کہا ایک مصرا اور بڑھا لو. اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت. نہیں جی، مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، اور اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے. اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے. سنو جی، اسلام سرمایہ دولت کا مخالف نہیں ہے، اسلام سرمایہ بنا کا مخالف نہیں ہے، مگر وہ کہتا یہ ہے کہ سرمایہ ہو تو عثمان غنی کا ہو، درویشی ہو تو علی مرتضیٰ کی ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. ذرا غور کرو، بتاؤ کیا ایسے لوگ خوف زدہ ہو سکتے ہیں جہالت سے؟ کیا جہالت انہیں ڈرا سکتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ یاد آیا. بہت نیک اور صالح جوان چلے جا رہے ہیں، دریا کے سامنے گزر ہوا، دیکھا دریا میں کچھ کشتیاں چل رہی ہیں. ایک نوجوان کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک عورت ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، بوتل میں کچھ لال چیز نظر آ رہی ہے. تو حضرت جنید نے سوچا کہ یہ کہیں شراب تو نہیں ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اللہ کے بندے کھلے عام خدا کی نافرمانی پر تلے نظر آ رہے ہیں. اتنا سوچنا تھا کہ دریا کی کشتی الٹ گئی. یہ نوجوان کود پڑا اور جا کر کے 2 گولے نکال کے لے آیا. پھر تو مسافروں کو بچا کے لے آیا. پھر مڑ کے کہا کہ ذرا آپ بھی تو ہمت کیجیے، 2 ایک کو آپ بھی نکال لائیے. تو حضرت جنید نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا. کہا تیرنا تو نہیں آتا مگر بدگمانی کرنی تو آتی ہے. سنو یہ میری بہن ہے اور اس میں دوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
صلی علیہ، بتاؤ کیا ایسے روشن ضمیروں کو جہالت ڈرا سکتی ہے؟ یہ جہالت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت بایزید بستانی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نصرانی تھا، جو صورت مسلمانوں کی بنا کر کے اور علامت کفر یعنی زنار کو چھپا کر کے بارگاہ بایزید بستانی میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ ذرا ایک حدیث کا مطلب تو سمجھا دیجیے۔ کہا وہ کون سی حدیث؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا اتقوا بفراست المومن، مومن کی سمجھ سے ڈرو، مومن کی سمجھ سے ڈرو، اس کا مطلب سمجھا دیجیے۔ تو حضرت بایزید بستانی نے کہا وہ جو زنار کو نے چھپا رکھی پہلے اس کو نکالو تو سمجھا دوں۔ ارے وہ کو نکالو تو جو چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کیسا زمانہ ہے؟ یہ بایزید بستانی میرے رسول کے غلاموں کے غلام، یہ بایزید بستانی میرے رسول کے بارگاہ روحانیت کے پرورده و تربیت یافتہ۔ یہ کیسا عالم ہے کہ کافر رسول کے غلام کے علم کو مان کر کے رسول پر ایمان لا رہا ہے۔ یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ رسول پر ایمان لا کر رسول ہی کے علم کو نہیں مانتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ذرا غور تو کرو، پڑھ دیا کلمہ اور پھر جب مسلمان ہو گیا تو کہتا ہے سرکار بڑا اچھا مطلب آپ نے بتایا، آپ نے تو عملی مطلب بتا دیا، آپ نے تو پریکٹیکل کر کے بتا دیا۔ وہ لوگ ہم کو سمجھاتے بہت سے، ہم بہت فقیروں کے پاس گئے، ہم بہت درویشوں کے پاس گئے، ہم بہت بزرگوں کے پاس گئے، مگر ایسا مطلب کسی نے نہیں بتایا۔ سرکار آپ نے جو مطلب بتایا ہے وہ بڑا شاندار مطلب۔ میں نے بہتوں سے سوال کیا تھا، سب چپ رہے تھے، سب خاموش رہے تھے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں سنو جی، بزرگوں کے بارے میں برا خیال مت رکھو، فقیروں کے بارے میں برا خیال مت رکھو۔ وہ کیوں نہیں بتا رہے تھے، کیوں خاموش تھے؟ اس لیے کہ وہ تیرے سوال کا جواب جانتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، اس لیے چپ رہتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔ سنو جی، ولی کی خاموشی کو جہالت مت کہنا، ولی کی خاموشی کو جہالت مت سمجھنا۔ ولی بولے تو کرامت، خاموش رہے تو مسئلے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ نہیں ڈرتے گے کسی جہالت سے، جہالت تو ان کے قریب سے بھاگتی ہے۔ یہ خدا کے قریب ہے تو ان کے قریب جہالت آ سکتی ہے۔ ایسے ہی میں بتاتا ہوں دوستو، بہت زیادہ تفصیلات میں کہاں لے جاؤں، نہیں ڈرتے یہ مفلسی سے۔ اس وقت ایک پیارا واقعہ مجھے یاد آیا، عرض کر دوں۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر یہ واقعہ میں عرض کرتا ہوں، مگر مضمون کی مناسبت کے پیش نظر یہ واقعہ یہاں کے لحاظ سے بھی بہت مناسب ہے۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں بہت غریب ہوں، کچھ مدد فرمائی جائے۔ غریب ہے؟ اچھا مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ مٹی کا ڈھیلا منگوایا اور 3 مرتبہ پورے اخلاق کر کے دم کر دیا، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ بھی سوچنے لگے بڑا اچھا نسخہ ملا، سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی، صرف 3 ہی مرتبہ تو پڑھنا پڑتا۔ اور وہ جناب جب گھر گئے تو 1 کلو ڈھیلا لے کے بیٹھ گئے اور دم کرتے کرتے رات بھر میں بے دم ہو گئے، مگر سونا کیا بنے؟ سنہرا بھی نہ ہوا۔ دوسرے دن بوجھل دل و دماغ، تھکی ہوئی نگاہیں لے کر بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوئے، کہا سرکار آپ نے تو 3 ہی بار پڑھا تھا اور ہم تو دم کرتے کرتے بے دم ہو گئے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ کہا سنو جی، اللہ کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری قوت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کر لے، پہلے محبوب الہی کی زبان پیدا کر لے۔ بتاؤ دوستو، جن کی ایک نظر مٹی کو سونا بنا دے، کیا وہ مفلسی سے ڈر سکتے؟ ہمارے حضرت مخدوم سمنانی کے فاخر زادہ حضرت عبدالرزاق نور العین جو ہمارے جد کریم، ان کو بچپنے میں کیمیا بنانے کا بڑا شوق تھا۔ یہ نسخہ وہ نسخہ آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، طلب محال ہے، بس ایک آنکھ کی ہمیشہ کسر رہی تھی۔
تو وہ کیمیا بنانے کا بڑا شوق جو حضرت مخدوم نے سنا تو کہا کہ صاحبزادے کی اصلاح ضروری ہے، تعلیم ضروری، بلایا تو کچھ کہا تو نہیں، کہا نا ذرا مٹی کا ڈھیلا چاہیے لے تو آؤ. تو جب وہ لے آئے نظر ایک خاص تعلیم سونا ہو گیا تھا. میں سونا نہیں چاہتا، میں تو مٹی کا ڈھیلا مانگتا ہوں. جب دوبارہ لائے پھر نظر خاص ڈال دی، پھر سونا تو پھر وہی تم لے، میں تو مٹی کا ڈھیلا مانگتا ہوں. دوبارہ لائے پھر نظر ڈال دی، پھر سونا تو آپ کہتے ہیں حضور میں تو مٹی ہی لاتا ہوں، مگر جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو یہ سونا ہو جاتی ہے یہ مٹی. کہا فرزند بس اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو، وہ کھدائی والا کیمیا نہیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما بولو کیا ایسوں کو اصلاح ڈرا سکتا ہے؟ یہ چٹائی پر بیٹھنے والے دوسروں کو حکومت بخشتے ہیں، یہ کملی کے ہونے والے دوسرے کو تخت و تاج سے نوازتے ہیں، یہ مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ نہیں ڈر سکتے. اور چور و ڈاکو کا حال، چور و ڈاکو سے کون ڈرنے والا ہے؟ ہم نے تو اتنا ہی دیکھا تھا کہ میرے سیدنا بہت سے پاپ چلے جا رہے ہیں جنگل میں اور قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک ڈاکو آیا اور آ کر کے غوث کے دامن کو تھام لیا. چوری کی نیت سے، ڈکیتی کی نیت سے، بڑے خراج ارادے سے وہ آیا تھا اور آ کر اس نے دامن تھاما تو سیدنا غوث پاک نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الہ العالمین اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. معلوم ہوا کہ اپنے دامن پکڑنے والوں کو میرے غوث کا کتنا خیال ہے، میرے غوث کو کتنا خیال ہے کہ جو میرا دامن پکڑ لے وہ چھوٹنے نہ پائے. مگر پہلے پکڑ تو لے، دور دور رہو گے تو کیا کام چلے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما اس کو سب لیا ہے، اس نے عبد القادر کے دامن کو تھام لیا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. آیا تھا دسترسی کے لیے اور یہاں سے ولایت لے کے جا رہا ہے، یہاں سے ایمان کا پھل لے کے جا رہا ہے، یہاں ایمان کی روشنی لے کر جا رہا ہے. اور تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ سیدنا غوث پاک کے گھر میں تو چور آیا تھا جس کو کتب بنا کر کے بھیج دیا. معلوم کیا ہوا؟ یہ چور ڈاکو سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ایسوں کو انسان بنا دیتے ہیں، ایسے کو ایمان والا بنا دیتے ہیں، ایسے کو صاحب ولایت بنا دیتے ہیں. یہ ڈرنے والے نہیں. دیکھو ڈاکو آیا تھا بری نیت سے مگر آیا تھا غوث کے دامن کو تھامنے کے لیے. اسی لیے میں کبھی کبھی مشورہ الٹا دے دیتا ہوں، یہ الٹے ہی مشورہ ہوگا. اہل علم کے نزدیک میں مشورہ دے دیتا ہوں اچھا بری نیت ہی سے غوث کے قریب ہو جاؤ. اچھی نیت اگر تمہیں نہیں مل رہی ہے تو بری نیت ہی سے خواجہ کے قریب ہو جاؤ، بری نیت ہی سے غوث کے قریب ہو جاؤ. یقیناً مزار کے پاس جاؤ گے اور اگر وہاں تم نے دامن پکڑ لیا تو وہ اس پکڑنے کی لاج رکھیں گے. نیت تمہاری بری ہے وہ دل بدل دیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما صلی علیہ. نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے. اور آپ کہتے ہیں دریا کی لہروں سے ڈرتے ہیں. دریا کی لہروں سے ڈریں گے. اس پر تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت جنید بغدادی کا. واقعات کی میں سیر اس لیے کرا رہا ہوں کہ حقائق کو تم واقعات کی روشنی میں سمجھو. حضرت جنید بغدادی دریا میں اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے ہم آپ زمین پر چل رہے ہیں، سطح آپ کے اوپر چل رہے ہیں. پیچھے سے ایک آدمی نے کہا حضور ہم کو بھی آنا ہے. حضرت جنید بغدادی جب چل رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب پیچھے والے نے کہا حضور ہم کو بھی آنا ہے، اچھا تو بھی کہتا چلا یا جنید یا جنید یا جنید. تو یا جنید کا میں یا اللہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوا تو چلا. اب وہ کہتا یا جنید یا جنید. حضرت جنید کہتے یا اللہ یا اللہ اور چلے جا رہے ہیں. جب بیچ دریا میں وہ پہنچا تو پہنچا وہی جو مسئلے تو فی صدور الناس. وہ پہنچا وہ دنوں میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان پہنچا. پہنچ کر کہتا ہے سن جی سنو، جو جنید اللہ اللہ کہتا تو جنید جنید کہتا، جنید تو اللہ اللہ کہتا اور تو جنید جنید کہتا ہے. کتنی دیر تم کی بات ہے. جو خدا جنید کو بچا سکتا کیا تجھے نہیں بچا سکتا؟ کتنا زبردست وسوسہ. اگر تو نہیں بچا سکتا تو بھی کافر ہو جائے. کیسی بات نے جو خدا جنید کو بچا سکتا ہے کیا تمہیں نہیں بچا سکتا؟ یہ ایسا وسوسہ تھا جس کے دل میں بات بیٹھ گئی اور اس نے فوراً کہا یا اللہ. ایک ڈبکی بیٹا حضور بچائیے. ارے کہو یا جنید. پھر یا جنید کافر اوپر آ گئے. اب دل میں
لگا تو ہے بات سمجھی نہیں آئی، مگر سوچتا ابھی دریا ہے، ابھی یا جنید ہی کہہ لو، جب ساحل پہ آئیں گے تو مقابلہ کریں گے، ابھی تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ابھی تو مصیبت میں، ابھی تو کہہ رہا ہوں اگر نکلنے کی یہی صورت ہے یا جنید یا جنید یا جنید، اور جب بنانے پہنچ کے دامن تھاما، حضور مطلب بتا کے آگے بڑھے، آپ تو کہتے ہیں یا اللہ اور مجھ سے کہلاتے ہیں یا جنید یا جنید۔ حضرت جنید نے کہا بیوقوف ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ واقعی دوستو بات سمجھ میں آ گئی، ہم کہیں گے یا غوث یا غوث، ہمارا خوف کہے گا یا اللہ یا اللہ، ہم کہیں گے یا خواجہ یا خواجہ، ہمارا خواجہ کہے گا یا اللہ یا اللہ، ہم کہیں گے یا رسول، ہمارا رسول فرمائے گا یا اللہ یا اللہ، ہم کہیں گے یا علی، ہمارا علی کہے گا یا اللہ۔ دیکھو ہم ان کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ شاید اس نام دینے کی برکت سے ہمیں بھی یا اللہ کہنے کی حقیقت مل جائے، یا اللہ کہنے کے مقام پر ہم پہنچ جائیں۔ ابھی تو ہمارا مقام بہت نیچے ہے، ابھی ہم اللہ والوں تک نہیں پہنچے، خدا تک کیا پہنچیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما نہیں کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ سکے۔ بتاؤ جو دریاؤں کے اوپر حکم صادر کرتے ہوں، جو دریاؤں کے اوپر قانون کا نفاذ کر رہے ہوں، وہ دریاؤں سے ڈر سکتے ہیں؟ کبھی ہرگز نہیں ڈر سکتے، مگر آگے نہیں سب جانوروں سے تو ڈرتے ہیں۔ اس پر تو ہم کو ایک لطیفہ یاد آیا، لطیفہ ہی نہیں، یہ حدیث شریف ہے جناب، یہ حدیث شریف ہے اور مشکات شریف کے اندر ہے، جو چاہے دیکھ لیں اس کو۔ حضرت سفینہ جو ہے وہ جا رہے، حضرت سفینہ جا رہے اور اس کے بعد پھر دیکھا شیر سامنے جنگل میں، اتفاق سے بھٹک گئے، شیر سامنے جب آیا تو حضرت سفینہ نے کیا کہا شیر سے؟ یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو الحارث یہ شیر کی کنیت، اے شیر میں سفینہ اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، اے شیر میں خدا کے رسول کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر دل ہلانے لگا۔ شیر کس لیے آیا تھا؟ ارادہ بدل گیا اس کا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ آیا تھا کس ارادے سے، مگر اب حضرت سفینہ کو راستہ بتا رہا ہے، راستے کی دشواریوں کو ہٹاتا ہوا پیچھے پیچھے حضرت سفینہ آگے سے کہتی میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ سب شیر ان کی غلامی کر کے دکھا رہا کہ جب تم میرے رسول کا غلام تو میں تیرا غلام ہوں، غلامی کر کے دکھا رہا ہے، غلامی کے انداز کو اپنا رہا ہے۔ میں سوچنے لگا ساری دنیا شیر کو جنگل کا راجا کہتی ہے، جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى علیہ۔ یہاں ایک باریک نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں جس سے عقیدے کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ نقطہ یہ ہے کہ حضرت سفینہ نے یہ کہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ انا سفینۃ عبد اللہ، اے شیر میں سفینہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت سفینہ نے یہ کیوں کہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں؟ کیا حضرت سفینہ خدا کے بندے نہیں تھے؟ جب تھے تو کیوں نہیں تھا؟ تو سنو اچھی طرح سنو، جہاں تک اللہ کے بندے ہونے کا سوال ہے سبھی خدا کے بندے ہے۔ کوئی جو خدا کا بندہ نہیں ہے؟ کوئی جو کفار کو یہ کہہ دے کہ یہ بات اللہ سے نہیں؟ ابو جہل کیا خدا کا بندہ نہیں؟ ابو لہب کیا خدا کا بندہ نہیں؟ یہ مشرکین و کفار و منافقین سداد و حامان نمرود فرعون یہ سب خدا کے بندے نہ تھے؟ خدا کے بندے تو تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کا درجہ امتیاز خدا کا بندہ ہونا نہیں ہے، مومن کی علامت اور نشانی خدا
ان کو مومن ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ چاہے تم خدا کو مانو یا نہ مانو مگر خدا کے بندے رہو. چاہے خدا کو مانو یا نہ مانو مگر اس کی مخلوق رہو گے. چاہے مانو یا نہ مانو رب وہی ہے. چاہے مانو یا نہ مانو خالق وہی ہے. چاہے مانو یا نہ مانو مالک حقیقی وہی ہے. چاہے مانو یا نہ مانو رازق وہی ہے. چاہے مانو یا نہ مانو تم اس کے بندے رہو گے. تو معلوم ہوا کہ بندے ہونے میں سب شریک. جب سب شریک ہو گئے تو مومن کا تو امتیاز ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا بندہ. مومن خدا کے بندہ ہونے سے نہیں بنتا, مومن رسول کے غلام ہونے سے بنتا. مومن رسول کے غلام ہونے سے بنتا. نمرود خدا کا بندہ تھا, حضرت ابراہیم کا غلام نہیں. فرعون خدا کا بندہ تھا, حضرت موسیٰ کا غلام نہیں. قارون اور حامان خدا کے بندے تھے, حضرت موسیٰ کے غلام نہیں. ابو جہل اور ابو لہب خدا کے بندے تھے, میرے رسول کے غلام نہیں تھے. تو ایمان خدا ہی سے ملتا ہے, خدا کے بندے ہونے سے نہیں ملتا. خدا کا بندہ تو سب ہے ہی ہے, چاہے مانو چاہے نہ مانو. اس سے تو کسی تو معلوم ہوا کہ خدا کے بندے ہونے سے تم انکار نہیں کر سکتے, رسول کے غلام ہونے سے انکار کر سکتے. خدا کے بندے ہو تو معلوم ہم مومن کا تمہیں امتیاز کیا ہے, رسول کا غلام ہونا. جب کوئی تم سے کہے کہ تم کون ہو اور تم نے یہ جواب دیا کہ میں رسول کا غلام ہوں, متعین ہو گیا کہ تم مسلمان. اور اگر یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں سوچوں گا کہ ابو جہلی ہے کہ ابو لہبی ہے, فرعونی ہے کہ نمرودی ہے, یہ موسوی ہے کہ ابراہیمی ہے, یہ مصطفی ہے کہ ابو جہلی ہے, یہ یزیدی ہے کہ حسینی ہے. بہت سوچنا پڑے گا. تو اتنے سوچنے کی زحمت کیوں دیتے ہو؟ کیوں نہیں سیدھے کہتے کہ میں رسول کا غلام ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ایسی بات کہو کہ تمہاری شان متعین ہو جائے. میں پوچھوں تم کون کہہ دو ہم رسول کے غلام. اب جب رسول کے غلام ہو تو خدا کے بندے تو ضروری ہی ہو. ایسی کیا بات ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, مگر متعین ہو جائے گا کہ تم ایمان والے. اللہ کا بندہ کہنے سے متعین نہیں ہوتا, رسول کا غلام کہنے سے متعین ہوتا. اب جو کہے کہ ہم رسول کے غلام نہیں ہیں تو سمجھ لینا وہ سب کچھ ہے مگر مومن نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما کہیں پہنچا بیان تو سلی آ رہے. تو حضرت سفینہ نے کیا کہا تھا, ایسے میں رسول کا غلام ہوں, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, تاکہ شیر کو زیادہ سوچنا نہ پڑے کہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا بندہ ہے. جب غلام کی بات آ گئی تو یقیناً یہ خدا کا بندہ, نیک بندہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما کہیں پہنچا بیان تو سلی آ رہے. واقعی دوستو دیکھو ذرا لطف کی بات, خدا کو یاد کرنے کے کئی طریقے. یا اللہ آپ نے کہا نا, یہ بھی خدا کی یاد کرنے کا طریقہ ہے نا, مگر بتاؤ کیا یا اللہ یہودی نہیں کہہ سکتا؟ کیا یا اللہ نصرانی نہیں کہہ سکتا؟ یا اللہ کہنے سے تو اعتراض نہیں, مگر یا رسول اللہ یہ تو صرف مسلمان ہی کہے گا, دوسرے کو بولنے لگے. واقعی یہ ہمارے علماء کرام کتنے بڑے حکیم اور معالج, یہ طبیب روحانی ایسا نسخہ دیتے ہیں کہ ہم ہر جگہ ممتاز رہیں. اگر ہم صرف یا اللہ کی رٹ لگائیں تو بات تو سچی ہے, مگر سامنے والے کا اختلاف بڑھ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ نصرانی ہے کہ یہودی ہے, پتہ نہیں یہ ایمان والا ہے تو کس راستے کا ہے. تو کہا سنو جی یا رسول اللہ کہو. تو ہم نے پوچھا حضور والا یا اللہ کہیں گے تو خدا کو یاد کرنا ہوگا, اور یا رسول اللہ کہیں گے تو رسول کو یاد کرنا ہوگا, ثواب کس میں زیادہ؟ تو انہوں نے جواب دیا سنو جی یا اللہ کہو گے تو صرف اللہ کہنے کا ثواب ملے گا, اور یا رسول اللہ کہو گے تو رسول بھی کہا اور اللہ بھی تو کہا. یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول, تو رسول کہنے کا بھی ثواب اور اللہ کہنے کا بھی ثواب, تو ڈبل ثواب ملے گا. یا اللہ کہے وہ تو ایک ثواب, اور یا رسول اللہ کہو گے تو دو ثواب. ابلیس چاہتا تم دو ثواب نہ پاؤ, ایک ہی پاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما ذرا غور تو کرو, یہ خدا دشمن
دیکھتا ہے جس راستے سے زیادہ ثواب ملے گا تو کہتا ہے یہ مت کہو، اور دیکھتا ہے جس راستے سے کم ملتا ہے وہی کہلاتا۔ حضرت امیر معاویہ کا واقعہ ہم کو یاد آیا کہ ایک مرتبہ ان کی نماز قضا ہو گئی، تو بھائی وہ تو نیک تھے، اللہ والے تھے، نماز قضا ہوئی تو آپ کو اتنا افسوس، توبہ استغفار اور رونے پہ رونا، توبے پر توبہ، ندامت پر ندامت، ایسا معاملہ ہوا۔ تو دوسرے دن اتفاق دیکھو، ایک صاحب آتے ہیں، کہتے اٹھیے نماز پڑھ لیجیے۔ مولانا روم نے اس واقعے کو لکھا، اٹھیے نماز پڑھ لیجیے۔ ارے آپ کون؟ میں ابلیس ہوں۔ ارے تو نماز پڑھانے آیا؟ کہاں؟ ہم دونوں کام کرتے ہیں، ہم دونوں کام کرتے، کسی سے پڑھاتے ہیں، کسی سے چھڑواتے ہیں۔ جس کو پڑھانے میں فائدہ اس کو پڑھواتے ہیں، اور جس سے چھڑانے میں فائدہ اس کو چھڑواتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی کوشش خوب پڑھے۔ محنت کا فلا نار حامیہ، محنت کرنے تو آخر میں تو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ جب ہماری عبادت کام نہیں آئی تو اس کی کیا آئے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ وسلم۔ دونوں کام کرتے ہیں، چھڑانے میں ہمارا فائدہ تو چھڑا دیتے ہیں، اور پڑھانے میں ہمارا فائدہ تو پڑھا دیتے ہیں۔ ہم دونوں کام کرتے ہیں، پڑھاتے دل میں خیال ڈال دیا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، جو فرصت ہو گئی، خیال ڈال دیا، ریا آ گیا، کبر آ گیا، غرور آ گیا، تو ابلیس بہت چالاک ہے۔ اس نے کہا حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ دیکھو میں پڑھاتا بھی ہوں، چھوڑاتا بھی ہوں، کل میں نے آپ کو غفلت دے دی۔ اس نے کہا کل میں نے آپ کو غفلت دے دی تھی نا، تو آپ اتنا روئے اتنا توبہ کیا کہ 2 نماز سے آپ کو جو ملتا اس سے زیادہ آپ کو مل گیا، لہذا آپ 2 ہی پڑھ لیجئے، زیادہ نہیں لے گئے، اور آپ 2 ہی پڑھ لیجئے۔ اس کا میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ کو کسی بہانے سے زیادہ مل جائے۔ انسان یا کو بھی یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن تو سوچتا ہے کہ یا اللہ کہلا تو ایک ہی تو ثواب ملے گا، یا رسول اللہ نہ کہنے تو 2 مل جائے گا، ڈبل ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ بتاؤ کیا ایسوں کو جانور ڈرا سکتا ہے؟ کیا ان کو جانور خوف زدہ کر سکتا ہے؟ مجھے تو جانور پر ایک واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کروں دوستوں، جانور کیسی اطاعت کرتا اس کی طرف اشارہ کرو۔ ایک بھیڑیا تمام جانوروں میں سب سے زیادہ درندہ بھیڑیا کے اندر اتنی درندگی ہوتی ہے کہ بھیڑیے جیسی درندگی تو شیر میں نہیں۔ بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے اور دوسرے جانور پہلے جانور کو مار ڈالتے ہیں، اس کے بعد کھاتے پھر نوچتے ہیں، اور بھیڑیا زندے جانور کو نوچ کھاتا، اتنا درندہ۔ زندہ جانور تڑپ تڑپ کے مرتا اور مارے بغیر وہ نوچ کھاتا، اتنا بڑا درندہ ہے۔ یہ آیا یہودی چرواہا اپنی بکریوں کو چرایا، اس نے حملہ کیا بکری پر، اس چرواہے نے اپنی لاٹھی کی زور سے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جا۔ پیچھے جا کے ایک کیلے پر بیٹھا، بیٹھ کر کے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو رزق دیا اور تو نے چھین لیا، یہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ تو اب بہت تعجب کی بھیڑیا اور آدمی کی طرح بولے، تو بھیڑیا نے کہا سنو جی تمہیں تعجب ہے کہ خدا نے مجھے بولنے کی زبان دی؟ تعجب تو یہ ہے کہ اس پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبر دے رہا ہے، تو اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، آج اگر وہ بھیڑیا ہوتا تو سوچتا کہ ہم نے تو نبی کو ماضی کا بھی عالم کہا، مستقبل کا بھی عالم کہا، ہم 4 ٹانگ والے تو رسول کے علم غیب کو مانتے ہیں، یہ 2 ٹانگ والے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم اچھے کی یہ اچھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب۔ بھیڑیا کیا کیا سوچتا اور کیا کیا کہتا وہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر اللہ اس کو زبان دے دیتا تو رب نے انہیں اسے زبان دی۔ اس کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو رسول عربی سے ملا جائے، مگر سوچتا یہ ہے کہ بکریوں کو اگر میں بھیڑیے کے حوالے کر کے جاتا ہوں تو کیا حال ہوگا میری بکریوں کا، یہ تو ایک بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر بھیڑیا کہتا سنو تم رسول عربی کے پاس جاؤ، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار کے سامنے واقعہ پیش کیا، سرکار نے تشریف فرمائی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں ایمان کی دولت سے مصرف ہو کر کے یہ یہودی پلٹتا ہے، دیکھتا ہے بھیڑیا جو ہے بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اے دیانت والو، اے انصاف والو، اے عقل و ادراک والو، بتاؤ کیا یہ بھیڑیا رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ بھیڑیا رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی کرنا ہے؟ نہیں، بھیڑیے کے مزاج میں درندگی ہے، بھیڑیے کی مزاج میں بہیمت ہے. بھیڑیا شکار کرنے آیا تھا. مگر یہ رکھوالا کیسے بن گیا؟ یہ رکھوالا کیسے بن گیا؟ یہ نگہبان کیسے بن گیا؟ تو ہم یہی دیکھتے ہیں جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں پر تھی، اپنی بھیڑوں پر تھی، اپنے اسباب پر تھی، بھیڑیے نے آ کے حملہ کیا. اور جب چرواہے کی نظر رسول عربی کی طرف ہو گئی، بھیڑیا رکھوالا بن گیا. بھیڑیا رکھوالا بن گیا. ہمیں نسخہ مل گیا کہ دنیا والوں، جب تک تم اپنی دنیا پہ نظر رکھو گے، اپنی کائنات پر نظر رکھو گے، اپنے مال و اسباب پہ نظر رکھو گے، اپنے عالم پہ نظر رکھو گے، اپنی تجوریوں پر نظر رکھو گے، اپنے ایوانوں پہ نظر رکھو گے، دنیا کے بھیڑیے تمہیں ستاتے رہیں گے. اور اگر تمہاری نظر رسول عربی کے گنبد خضرا پر ہو گئی تو یہی بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے، یہی بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے. یہ جانوروں سے نہیں ڈرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اب ایک بات ہے اور آگے میں لے چلوں دوستو، تو کہتے ہیں آپ عذاب قبر سے ڈرتے ہیں اور اس سے پہلے وقت نزا سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ یہ مرنے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ مرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں، عمل تو کچھ پاس ہے نہیں، سوچتے ہیں جب تک چھوٹ مل جائے بہتر ہی ہے. ارے میاں، جس کی عمر مرنے کی ہوتی ہے وہ بھی ایک مرتبہ جینے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے نہیں سنا بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ؟ ایک لطیفہ، ایک عورت تھی، عورت، اس کا بیٹا جو تھا وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا تھا. اب مرا تب مرا، ایسی کیفیت. تو اس عورت نے دعا، الہ العالمین یہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، چاہے مجھے موت آ جائے. چکر لگا رہی ہے ماں، میرا بیٹا اچھا ہو جائے چاہے مجھے موت آ جائے. حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بھیج دیا. وہ آدمی کی صورت میں آ گیا، اے بوڑھی تیری دعا قبول ہو گئی. کیا ہوا؟ میں ملک الموت ہوں، اب تیرا بچہ تو اچھا ہو جائے گا مگر میں تیری روح نکالنے آیا ہوں. بوڑھی گھبرا کہتی میں نہیں بیمار، بیمار تو وہ بڑا ہوا، میں تو اچھا بات ہے، اچھی خاصی دیکھو اچھا بچہ بیٹھی ہوں، بیمار تو وہ بڑا. دیکھا آپ نے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. وجہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو جانتے ہیں، سوچتے ہیں جب تک یہاں رہے بچے رہیں گے، وہاں جائیں گے تو یہ عذاب قبر ہے، یہ صاحب نکیر سے سابقہ ہے، اور پھر یہ صاحب وہ معاملہ جنت سے جہنم کی کھڑکی کہیں نہ کھول دی جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے اور ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، نظر کے وقت سے ڈرتے ہیں، لڑتے ہیں، کانپتے ہیں. مگر دوستو اچھی طرح سمجھو، اللہ کا ولی موت کی آرزو نہیں کرتا مگر موت سے ڈرتا بھی. آیا کرے موت، ڈرتا نہیں ہے، نزا کے وقت بھی نہیں ڈرتا. اور نزا کے وقت سے وہ کیسے ڈرے دوستو؟ وہ نہیں ڈرتا. کیسے ڈرے؟ میں عرض کروں دوستو، مجھے یاد پیارا واقعہ یاد آیا، سننے کے لائق ہے، بار بار سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق واقعہ، بہت پیارا واقعہ. یہ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو، اس میں مفصل یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنا معروضہ پیش کیا کہ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. مگر قرآن کے اندر تو یہ نزا کی بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیفیں ہیں. میں اگر اس نزا کی تکلیف کو بیان کرنا چاہوں تو میری طاقت نہیں میں بیان کر سکتا. اگر مجھے ایک تو احساس بھی ہو تو کیا بتا سکتا ہوں؟ نقشے الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، نقشے الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، پورے ملک کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، میں بتا نہیں سکتا. مگر علماء فرماتے ہیں ایک ہلکی سی چادر لو، پانی سے بھگا دو، ببول کے کانٹے پہ درخت پہ ڈال دو اور کھینچ لو، باول کے درخت پہ کھینچ لو، ریشا ریشا الگ ہو جائے گا.
ایسا معلوم ہوگا جسم کے ہر حصے سے کوئی ببول کا کانٹا کھینچ رہا. اتنی تکلیف آپ کہتے ہیں ایسا وہ نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو. تو میرے رسول نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو, وہاں جواب تمہیں مل جائے. سورہ یوسف کی تلاوت کیا, جواب سمجھ میں آ گیا. کہ جب میں مختصر عرض کروں, واقعہ نگاری مقصود نہیں, کہ جب حضرت یوسف کا جمال مصر کی عورتوں کے سامنے بے حجاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ لی, لیبو کے بجائے انگلی کاٹ لی, مگر حواس متوجہ تھے زمانے یوسفی میں, انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا. درد ہوا محسوس نہیں ہوا, تکلیف ہوئی احساس نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں درد ہوا, یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے. انگلی کاٹ کے دیکھ لو درد ہوتا کہ نہیں. دیکھا آپ نے جمال یوسفی میں ان کی آواز کو ہو گئے تو سرکار اپنے کرم سے فرمانا یہ چاہتے ہیں, سنو جب مومن کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا, سارے آواز جمال محمدی میں گم ہو جائیں گے, روح نکل جائے گی پتہ نہ چلے گا. درد ہوگا محسوس نہ ہوگا, تکلیف ہوگی احساس نہ ہوگا. دیکھو تو میرے رسول نے بتایا, تو بتاؤ ایسے ایمان کامل رکھنے والے مومن کامل نزا کے وقت کیسے ڈر سکتے ہیں؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہی تو محبوب کے دیدار کا وقت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ہاں, نزا کے وقت سے وہ ڈرے جن کا عقیدہ ہے کہ رسول کہیں جا نہیں سکتے, کہیں نہیں جا سکتے, اور جن کا عقیدہ ہے کہ رسول اگر کرم فرمائیں تو وہ ہر ایک کے سامنے آ سکتے ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد کما تحب وترضى. اب رہ گیا عذاب قبر کی بات. کیا اللہ کا ولی عذاب قبر سے ڈر سکتا ہے؟ یہ عذاب سے تو سبھی ڈرتے ہیں, مگر یہ تو عذاب سے بچے ہوئے لوگ ہیں, یہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں. دیکھو مجھے واقعہ یاد آ گیا سیدنا جنید بغدادی کا. ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا سرکار یہ نکیرین کے سوالات سے کیسے آپ گزرے؟ کہا کہ جب وہ آئے تھے حضرات نکیرین میرے پاس تو سوال کیا تھا من ربک کا, تمہارا رب کون؟ تو میں نے عرض کیا تھا سنو جی, عالم ارواح میں میرے رب نے سوال کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو میں میری روح نے وہاں جواب دے دیا تھا بلا سیدنا. تو جب میں اس آقا کو جواب دے چکا ہوں تو اس کے بھیجے ہوئے کو کیا جواب دوں؟ اب میرے رب ہی سے پوچھو کہ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں, جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں, رب ہی سے پوچھو. وہ کہتے ہیں یہ تو اس کو محبت کے نشہ میں دور نظر آ رہے ہیں, ان سے کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے, ان کے جواب میں سارا جواب پوشیدہ ہے. وہ حضرات نکیرین یہ کہہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو بتاؤ جو اس کو محبت میں اس قدر چور ہو, جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہو, جس کا دل خشیت الہی کا گنجینہ ہو, کیا وہ عذاب قبر سے ڈر سکتا؟ کیا اسے عذاب قبر کا خوف ہو سکتا ہے؟ اور تیزی سے چلو قیامت کے میدان میں دیکھیں. قیامت کے میدان میں کیا یہ قیامت سے رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں قیامت کے میدان میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں مگر ذرا سمجھ کے سنیے گا. حضرات انبیاء کرام کو بھی فکر ہوگی اور ہمیں تمہیں بھی فکر ہوگی, مگر اللہ کا جو ولی ہے اس کو وہاں کوئی فکر نہیں. حضرات انبیاء کرام کو بھی فکر اور خوف, اور ہم کو بھی خوف ہوگا, مگر ولی کو نہ خوف نہ غم میدان قیامت. بات کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم کو تو اپنا غم رہے گا, اپنی فکر رہے گی, اور نبی کو اپنے ماننے والوں کی فکر رہے گی. نبی کو اپنی فکر نہیں رہے گی, اپنا خوف نہیں رہے گا, اپنا غم نہیں رہے گا, مگر چونکہ وہ نبی ہے, ذمہ دار ہے, تو جس کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کی تو فکر کریں گے. اسی لیے تم دیکھو کہ میرے رسول بار بار خدا بندی میں سجدہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ فکر ہی ہے جو رولا رہے, یہ غم ہی ہے تو جو رولا رہا ہے. یہ امت کا غم ہے, یہ امت کی فکر ہے, یہ امت کا خوف ہے.
تو دیکھو نبی کو بھی کھاؤ امتی کو بھی کھاؤ، فرق اتنا کہ نبی کو ہمارا غم، امتی کو اپنا غم، مگر ولی کوئی ذمہ دار نہیں، نہ اپنا غم نہ کسی اور کا غم، بڑے بے فکرے ہیں یہ، بڑے بے خوف ہیں یہ، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، میدان قیامت میں سب سے زیادہ بے فکر، اسی لیے تو کہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام اولیاء کی اس فکر کو، بے فکری کو دیکھ کر کے سوچتے ہوں گے کہ کاش اسی منزل میں ہم بھی ہوتے، تو نہ کوئی فکر نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، مگر سنو بھی اچھی طرح سنو، اولیاء کی شان صرف اتنی نہیں، ہم نے تو ایک منظر اور بھی دیکھا، لفظوں کی گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہمارا جانا اور ہوگا اور ولی کا جانا اور ہوگا، دونوں جانے میں بڑا فرق، دونوں جانے میں بڑا فرق ہے، ہمارا جانا اور ولی کا جانا اور، اس کو میں واقعے کی صورت میں عرض کروں، ایک انسان اس کے دو نوکر، حکم دیا کہ تم لوگ 4 گھنٹے کام کرو، ایک نے 1 گھنٹے بھی کام نہیں کیا، ایک نے 8 گھنٹے کام کیا، جب مالک کے سامنے حاضر ہونے کا سوال ہوگا تو بتاؤ یہ جو کام چور ہے جس نے کچھ کام نہیں کیا وہ جائے گا سامنے، کتنا ڈرے گا، کتنا ویسے پتا ہوگا، مگر یہ کام والے پہلے جائیں گے، ان کو کیا ڈر، اور رحمت خداوندی آواز دے گی کہ 4 گھنٹے تو تو نے میرے حکم سے کیا، 4 گھنٹے اپنی مرضی سے کیا، تو جو تو نے اپنی مرضی سے کیا کیا انعام دینا چاہتا ہے، دیکھا آپ نے، یہی تو شان ہوگی، اور کام چور کا کیا حال ہے ہمت، مگر آج کل کا تو عجیب حال، آج لوگ ڈائریکٹلی خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ راستے میں نہ اجمیر پڑے نہ کچوجا پڑے، نہ بغداد پڑے نہ نجف شرف پڑے نہ کربلا پڑے، بس یہاں سے یہ چھوٹے ڈائریکٹ اڑا دیا جائے، کوئی ایسا راکٹ اگر ایجاد ہو یہاں بیٹھایا جائے اور خدا تک پہنچا دے، مگر مشکل ہے، اس میں بھی تو راکٹ کی ضرورت ہے، بغیر راکٹ اگر اڑ جائے تو اچھا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما کہیں کو تسلی ہے، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو، بہرحال میں صرف یہ خیال آپ کو دینا چاہ رہا کہ وہ کام چور نے سوچا کہ ہم نے تو کام چوری کی ہے، ہم تو کچھ نہ کر سکے مالک کا کام، اس کے حکم کی اطاعت نہ کر سکے، تو چلو کسی کام والے سے تعلق پیدا کیا جائے، اب کام والے کے پاس ہو گیا کہ اب میری لاج رکھنا آپ کے ذمہ، میرا تو منہ نہیں ہے کہ میں بارگاہ میں حاضر ہوں، میری لاج رکھنا آپ کے ذمہ، تو کام والے نے کہا اچھا ہے طاقت پیچھے پیچھے آنا، آگے نہ بڑھنا، آج والوں کی طرح تھوڑی جو نبی کے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نبی کے بھی برابر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے ہمت کے لوگ ہیں آج کے لوگ، بہرحال کام پیچھے آنا آگے نہ بڑھنا، اور کام والا آگے آگے، کام چور پیچھے پیچھے، جب کام والا آگے بڑھا رحمت نے اس پر رحمت کی نظر ڈالی اور کہا بول کیا چاہتا ہے، کیا انعام چاہتا ہے، تو اس نے کیا کہا، الہ العالمین میرے کام کے صدقے میں ایک اس کام چور کو تو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، بس میں اور تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، ذرا دیکھو ان کا تو کام بنا ہی تھا، اس کا بھی کام بن گیا، یہ پیچھے رہنے سے، دامن تھامنے سے، رابطہ پیدا کرنے سے، نسبت پیدا کرنے سے اس کا بھی کام بن گیا، یقین ڈالو میرا غوث بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، میرا خواجہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، الہ العالمین تو نے صرف 5 وقت کی نماز فرض کی تھی اور ہم تو رات رات بھر تیری یاد کرتے رہے، صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیری خوشنودی کے لیے، صرف 30 دن کا روزہ دیا تھا، ہم تو مسلسل روزے پہ روزہ رکھتے رہے، صرف اس دن عمر میں ایک حج کی بات کی تھی، ہم تو بار بار حج کرتے رہے، الہ العالمین اس سے کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا، تیری رضا تیری خوشنودی، تو عالم علیم و خبیر ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، عدل پکارے گا، فضل پکارے گا، رحمت پکارے گی، بول کیا انعام لینا چاہتا ہے، تو یہی ہمارے غوث ہوں گے جو اپنے دامن کو اٹھا دیں گے، الہ العالمین بے شمار کام چوروں کو لے آیا ہوں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اسی لیے میں کہتا ہوں کام والوں سے بے نیاز مت ہو، کام والوں سے بے ربط مت ہو، تم کتنا بھی کام کرو مگر تمہیں کام والے کے دامن کو تھامنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اگر تمہارے کام بے وفائی کریں تو یہ کام والے تمہیں کام آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال اپنی کسی کمی کی وجہ سے نامقبول ہو جائیں، مگر ہمارا غوث مقبول ہے، ہمارا خواجہ مقبول ہے، ہمارے حسین مقبول ہے،
ہمارے علی مقبول ہے. یہ تو اپنی اپنی پسند ہے. ہم مقبولوں کے پیچھے جا رہے ہیں, یہ نامقبولوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله تعالی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھا آپ نے میں کہاں سے لے چلا, واقعات کی روشنی میں کہاں سے لے چلا تھا اور کہاں تک پہنچایا. تمام کو دیکھنے کے بعد وہاں دیکھا, دنیا کی چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب ہم ایقان و ایذان کی اس منزل پر آ گئے ہیں کہ بہت اطمینان سے کہہ سکیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں ڈرا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ ایمان والے ہیں اور ڈرنے والے. ابھی تو کہا تھا کہ نہیں ڈرتے, مگر اب قرآن ہی کہہ رہا نہیں ڈرتے ہیں. کیسے کہتے ہو یہ نہیں ڈرتے؟ غوث جیلانی کتنا ڈرتے ہیں برج اجمی سے پوچھو. ہدایے کعبہ پر رخسار مبارک رکھ کر کہنے والے سیدنا غوث پاک کہہ رہے خدا بندہ اگر مستوجب عقوبتم مراد روز قیامت نابینا برنگے تا برروئے کا شرمسار نباشم. اے اللہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. غوث کتنا ڈر رہے ہیں خدا سے, کون کہتا ہے یہ نہیں ڈرتے؟ یہ حضرت بایزید بستامی, ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ اے بایزید بستامی یہ تو بتاؤ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے. حضرت بایزید نے کہا تھا اگر میری نجات ہو جائے تو میری داڑھی اچھی اور نجات نہ ہو تو تیرے بیل کی دم اچھی. ڈرتے ہیں یہ خدا سے. یہی حضرت بایزید بستامی ہے. چلے جا رہے ہیں, کسی نے اوپر سے خاک پھینک دیا انجان میں, وہ ان کے اوپر خاک گری تو وہ اپنے بدن کو جھاڑ رہے ہیں الہ العالمین تیرا چوک, یہ بدن تو اس لائق تھا کہ اس پر آگ برسائی جائے, مگر یہ تیرا کرم ہے کہ خاک برسائی جا رہے ہیں. کتنا ڈرتے ہیں یہ اپنے خدا کو, بہت ڈرتے ہیں. حضرت بایزید بستانی سے ایک شخص, کچھ لوگوں نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کیجیے. تو انہوں نے کہا سنو جی, جب کسی شہر میں کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تمہارے شہر میں مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے, لو میں تمہارے شہر کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت بایزید نے شہر چھوڑا اور رحمت گھوم کے برسی, خوب بارش ہوئی. حضرت بایزید بستانی کتنا ڈر رہے ہیں, کس قدر ڈر رہے ہیں, ذرا غور تو کرو. کون کہتا ہے یہ نہیں ڈرتے؟ ان کے چہرے کی رنگت سے پوچھو, ان کے چہرے کی رنگت سے پوچھو, ان کے آنسوؤں سے پوچھو, ان کی گریو وزاری سے پوچھو, ان کے کثرت استغفار سے پوچھو, یہ کتنا ڈر رہے ہیں. کون کہتا ہے یہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ بہت ڈرنے والے ہیں. اگر دیکھو تو فیصلہ ایک پر میں کروں گا اور فیصلہ مختصر ہے اور جامع فیصلہ ہے کہ دیکھو وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں, اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے. وہ صرف اولیاء صرف ایک سے ڈرتے ہیں, اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے. اور ہم صرف اس ایک سے نہیں ڈرتے, اس لیے سب سے ڈرنا پڑتا. بس یہی سے فیصلہ. جب تم اس ایک سے ڈرو گے دنیا کی کوئی طاقت میں نہیں ڈرا سکتی, اور جب تم اس ایک سے نہیں ڈرو گے تو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا. مٹی کے ذروں سے ڈرنا پڑے گا, پانی کے قطروں سے ڈرنا پڑے گا, آسمان کی بجلیوں سے ڈرنا پڑے گا, آسمان کی بارش سے ڈرنا پڑے گا. ایک سے نہ ڈرو گے تو سب سے ڈرنا پڑے گا. اس کے ڈر پر نہ جھکو گے تو دنیا کے کتوں کے ڈروں پر جھکنا پڑے گا. ایک کو مان جاؤ پھر کسی سے ماننے کا سوال نہیں رہ جاتا, کسی سے ڈرنے کا سوال نہیں رہ جاتا. تو دیکھو دنیا سے ڈرو گے تو اس کا نام ہے خوف, اور اس ایک سے ڈرو گے تو اس کا نام ہے تقویٰ. دنیا کے ڈرنے والے کا نام ہے خوف اور خدا سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ خشیت. یہ اولیاء خوف والے نہیں ہیں, یہ تقویٰ والے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. دوست اچھی طرح سے سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے دوست. واقعی حقیقی خوف کیا ہے اور حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں, بات تو بھی سچنا ہے, بات بہت سچنا. ابھی ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ولی کی ضرورت کیا ہے. آج کل یہ بھی لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ولی کی ضرورت کیا ہے, اور ابھی یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ولی کی پہچان کیا. گودڑی پہن لیا ولی ہو گیا, ایسا نہیں چلتا.
ولی کی پہچان کیا ہے یہ بھی سمجھانا تھا، اور ولی کے درجات کیا ہیں یہ بھی سمجھانا تھا، مگر دوستوں وقت اس کی کفایت نہیں کرا، اور سوچوں کہ مضمون شروع کروں اور اس کو تک نہیں چھوڑ دوں تو وہ میری طبیعت کو پسند نہیں، اسی لیے بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اگر میں اس پر اکتفا نہ کروں گا تو ہمارے جو صدر باوقار ہیں ان کے کلمات طیبات کے سننے کا کب موقع ہمیں آپ کو ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔